अम्मा, हमने तुमको कहा था हम गुलबानों पर जान छिड़कता है। अगर हमारी कोई बेगम बनेगा तो वो गुलबानो होगा। लेकिन तुमने एक बार फिर हमारे साथ ज्यादती कर डाली। ऐसी बीवी को हमारी बीवी बना दिया जो अभी तक रात को सोती है तो मुंह में अंगूठा लेकर चूसती है। अरे उसका उम्र तो अभी तक फीडर में दूध पीने वाला है, और तुमने हम जैसे गबरू जवान को देसी घी पिला पिला कर बड़ा किया है, और अब ये छटांग भर की लड़की मेरी बेगम बना दी। अम्मा, कुछ खुदा का खौफ करो। उसको तो बड़ा होने में कोई 15-20 साल और लग जाएंगे। दलेर खान अपने सर पर मौजूद सफेद पगड़ी उतार कर एक तरफ रखता हुआ बड़े ही अफसोस के अंदाज में बोला तो नूर बेगम अपने बेटे का चेहरा देखने लगी। फिर कहने लगी, दलेर खान, तू तो हमारे घर की शान है, इज्जत है, हमारा इकलौता वारिस। अगर मैं ये कदम ना उठाती तो फिर क्या करती? आखिर को मेरी बहन की इज्जत का सवाल था। नूर बेगम अपने बेटे का चेहरा हाथों में पकड़कर बोली, मगर वो तो गुस्से से अपना चेहरा झटक कर दूसरी जानिब रुख करके खड़ा हो गया। नूर बेगम ने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे। फिर सांस खारिज करके कहने लगी, देख दलेर, तू तो मेरा बेटा है ना। जा, शाबाश, कमरे में जा। तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। जा जाकर उसका हक अदा कर, उसे मुंह दिखाए का तोहफा दे। वो लड़की भी तो अब तेरी बीवी बन चुकी है। शाबाश, तू जा, इतना इंतजार मत करवा। दुल्हन का नाम सुनते ही दलेर खान का पारा हाई हो चुका था। कहने लगा कि हम तुमको कह चुका है अम्मा, हम गुलबानो से इश्क करता था। अगर गुलबानो यहाँ पर हमारी बीवी बनकर आया होता तो हम तो भागम भाग उसके कमरे में जाता, और अगले 3 दिन तक तो हम कमरे की कुंडी तक न खोलता। लेकिन हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया अम्मा। गुलबानो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हमने उसको धोखा दे दिया, उसे छोड़कर दूसरी खाला की बेटी को शादी करके ले आया। नूर बेगम ने जब बार बार उसके मुंह से गुलबानो का नाम सुना तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कहने लगी कि बस कर दलेर खान, बार बार उस नसपिट्टी का नाम लेना बंद कर दे। दलेर खान कहने लगा, अम्मा, गुलबानो को ऐसा मत कह, इस बेचारी का क्या कसूर है? सारी फसाद की जड़ तो ये लड़की है, और उसका वो भाई है जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। कसूर कोई और करता रहा, कुर्बानी का बकरा मुझे बना दिया क्या? लेकिन नूर बेगम सर पकड़ कर रह गई। कहने लगी, चुपचाप जा कमरे में और जाकर अपनी बीवी का हक अदा कर। मैं मजीद कोई तेरे मुंह से बात नहीं सुनना चाहती। अपनी माँ से ये सुनकर दलेर खान लंबे लंबे डग बैठता कमरे की तरफ आया था। कहने लगा, हाँ, बहुत शौक है ना मुझसे हक अदा करवाने का। मैं भी अब ऐसा हक अदा करूंगा कि पूरी हवेली में इसकी चीखें गूंजेगी, रोएगी, तड़पेगी। हमको तो ये वैसे ही जहर लगती थी, लेकिन अब देखना इसका हम हश्र क्या करता है। ये कहकर दलेर खान जल्दी से कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, और सामने का मंजर देखकर एक पल को उसके कदम रुक चुके थे। बेड पर दुल्हन बनी बैठी इस मासूम सी लड़की को देखकर दलेर खान पहले तो चौंका, फिर माथे पर घूरी डाली। कुंडी का दरवाजा बंद करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो ये लड़की जो उसकी दुल्हन बना दी गई थी, आलती पालती मारकर बेड के करीब दरमियान में बैठी हुई थी। दुपट्टा उतार कर तो उसने पहले एक जाने को रखा हुआ था। अपने सामने टेडी बियर और गुड़िया रखी हुई थी, और उनसे बातें करके कह रही थी, जैसे मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी ना, वैसे मेरी भी शादी हो चुकी है। अभी अभी मेरा दुल्हा कमरे में आएगा, फिर मुझे मुंह दिखाएगा, तोहफा देगा, और इसके बाद कमरे की लाइट बंद हो जाएगी। जब कमरे की लाइट बंद हो जाएगी तो अम्मा कह रही थी, चीखना बिल्कुल भी नहीं है, शोर भी नहीं मचाना। अगर तुम्हें ज्यादा डर लगे तो मुंह पर हाथ रख लेना और तकिए में मुंह घुसा देना, लेकिन खबरदार कमरे से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। अम्मा की बात सुनकर मैंने अम्मा को कहा था कि ले अम्मा, मैं कौन सा पहली बार अंधेरे में सोने लगी हूँ। इससे पहले भी तो मैं रात को अंधेरे में सोया करती थी। अरे मैं कोई कमजोर लड़कियों में से थोड़ी हूँ। मैं तो बादल गरजने पर भी बिल्कुल नहीं घबराती। हाँ, अगर मुझे
ڈر لگتا ہے نا تو صرف اور صرف لال بیگوں سے ڈر لگتا ہے۔ اتنی بری شکل والے ہوتے ہیں، جہاں بھی دیکھو میری جان نکلنے والی ہو جاتی ہے۔ باقی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ بار بار اماں کہہ رہی تھی کہ بس کمرے کے اندر اندھیرا ہو تو بالکل ڈرنا مت۔ وہ اپنی گڑیا سے یہ باتیں کر رہی تھی، جب دلیر خان نے یہ سن لیا تو چلتا ہوا اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ دلیر خان کمرے میں آ چکا ہے۔ جب اسے اپنے پاس سایہ محسوس ہوا تو مہرو نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ دلیر خان کو دیکھ کر نظریں جھکی تھی۔ وہ تو پہلے بھی اس پر بہت ڈرتی تھی۔ اکثر اس کے سامنے اگر کچھ شرارت کر بھی دیتی تو پوری سپیڈ سے بھاگ کر سیدھا اپنی اماں کے پیچھے جا کر چھپ جایا کرتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کی ماں کے سامنے دلیر خان اسے نہیں ڈانٹے گا۔ خوف سے اس نے اپنا ٹیڈی بھی اور گڑیا اپنے سینے سے لگا لی تھی۔ پھر سرک کر بیڈ کی دوسری جانب گئی اور دوپٹہ بھی اٹھا کر اوڑھا، سر پر رکھ کر کہنے لگی، لالا جان آپ کب آئے؟ ڈرتے ڈرتے وہ اس کے بیڈ کی چادر بھی ٹھیک کر رہی تھی، جو اس کے بیٹھنے سے تھوڑی خراب ہو چکی تھی۔ دلیر خان سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ کہاں وہ تھا باڈی بلڈر کا سرتی وجود، روز صبح پیالہ بھر کر دیسی گھی کھانے والا۔ اسے دیکھ کر تو اچھوں کی ہوا نکل جاتی تھی۔ اور کہاں یہ لڑکی اس کی بیوی بنا دی گئی تھی، جو بقول اس کی چھوٹی انگلی کو بھی نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور سب سے پہلے تو غصے سے کھلونے کو دیکھا۔ کہنے لگا، بیوی بن چکے ہو تم، شادی ہو چکا ہے تمہارا ہمارے ساتھ، اور یہ تم کس سے پوچھ کر گڑیا اور یہ بھالو کھلونا ہمارے کمرے میں لے کر آیا ہے؟ دلیر خان کے منہ سے یہ سن کر مہرو تھوڑی گھبرائی تھی، پھر کہنے لگی، لالا میں بس یہی تو دوست لے کر آئی ہوں۔ اس کے منہ سے لالا سن کر دلیر خان اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہنے لگا، تم کو تمہاری اماں نے یہ نہیں بتایا کہ تم اب ہماری بیوی بن چکا ہے؟ ہم تمہارا شوہر ہے، ہم تمہارا مجازی خدا ہے، اور مجازی خدا کو بار بار لالا کہہ کر کیوں نکاح خراب کرنے پر تلا ہوا ہے تم؟ ہاں؟ دلیر خان غصے سے بولا تو وہ سائڈ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل اپنے ٹیڈی بیئر اور گڑیا کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، اچھا نا سوری نا، اب نہیں کہوں گی۔ اب تو آپ عمر میں ہے ہی مجھ سے اتنے بڑے، اوپر سے آپ کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی، اور پھر اتنی گھنی بدویں، آپ کی تو آنکھیں ان میں نظر نہیں آتی۔ مجھے تو اب بالکل پہاڑی ریچھ جیسے لگتے ہیں۔ قسم سے آپ کو میں لالا نہ بولوں تو اور کیا بولوں؟ وہ آنکھیں ٹمٹما کر بولی تو دلیر خان کا جی چاہا کہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو ابھی گردن سے پکڑے اور بیڈ پر اچھال کر دے مارے۔ کہنے لگا، شوہر ہوں تمہارا، آئندہ کے بعد مجھے سرتاج کہہ کر پکارنا، سمجھ میں آیا تمہیں؟ چلو چادر کو صاف کرو، تمہاری وجہ سے میرا پیار مجھ سے بچھڑ گیا، تم جیسی فیڈر میں دودھ پیتی بچی مجھے مل گئی، میری محبت مجھ سے چھن گئی، اب تم یہ ڈرامے سوچ رہے ہیں؟ دلیر پریشان حال میں وہیں بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے ماتھے کو مسلنے لگا۔ بار بار اسے گلبانو کی یاد آ رہی تھی۔ کچھ روز پہلے تو وہ گلبانو کے گھر اسے ملنے کے لیے گیا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور اس نے بڑے پیار سے گلبانو کا ہاتھ پکڑا تھا، اور پھر اگلی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود کانچ کی سرخ چڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ تو گلبانو غصے سے کہنے لگی کہ ہاتھ چھوڑو میرا، چائے گر جائے گی، پھر چولہا تو مجھے ہی صاف کرنا پڑے گا۔ تم تو بس جب بھی آتے ہو تمہیں تو ہر وقت رومانس ہی سوجا رہتا ہے، ویسے تو پورے گاؤں کے سامنے بڑے سردار بنے پھرتے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر دلیر خان مسکرایا تھا، کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی، مرد باہر جتنا بھی بڑا شہر ہو لیکن اپنی من چاہی عورت کے سامنے وہ ایک بچہ ہی بن جاتا ہے، وہ بھی محبت اور لاڈ چاہتا، اور ہم گلبانو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم چاہتا ہے کہ بس تم ہمارے ناز نخرے دیکھو، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ناز نخرے دیکھتی ہے۔ گلبانو کو اس سے اور اس کی باتوں سے چڑ سی ہو رہی تھی، فوراً دور ہٹ کر کہنے لگی کہ اچھا بس ٹھیک ہے،
مجھ سے دور رہ کر ہی بات کیا کرو، کسی نے دیکھ لیا تو تم تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، میری جان کا یہ عذاب بن جائے گا۔ ابھی بھی وہ اس سے شادی کی بات کرنے ہی والا تھا کہ جب اچھلتی کودتی ہوئی مہرو کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں اس نے 4 انڈے اٹھا رکھے تھے جو ابھی ابھی صحن کی پچھلی جانب موجود مرغیوں کے ڈربے سے اٹھا کر لائی تھی۔ جیسے ہی کچن کے دروازے پر پہنچی تھی، اس کا پاؤں ایک دم سے سلپ ہوا تھا۔ خود تو گری ہی تھی مگر اس کے ہاتھ میں موجود انڈے سیدھا جا کر دلیر خان کے کالر اور ایک اس کی گال پر گرا تھا۔ دلیر خان تو غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ انڈے کی زردی اس کی داڑھی سے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہی تھی اور نیچے گری ہوئی مہرو جس کے منہ پر دوپٹہ آ چکا تھا، جیسے اس نے دوپٹہ ہٹایا اور اپنے سامنے انتہائی غصے میں دلیر خان کو دیکھا تو اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ چکا تھا۔ دلیر خان غصے سے دہاڑ کر کہنے لگا، کھانا خراب کی بچی، ارے تیرے تو میں ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں۔ ہم جب بھی یہاں آتے تمہاری وجہ سے کوئی نہ کوئی بخیڑا ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ میرا منہ خراب کر دیا، میرے کپڑے اور یہ انڈے کی بو، جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا گلا ہی دبا دوں۔ کاش تم ہمارے خالہ کی بیٹی نہ ہوتا، پھر ہم تم کو بتاتا کہ دلیر خان کو تنگ کرنے والے کا ہم حشر کیا کرتا ہے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے دعائیاں دیتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، ہائے ہائے کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے دلیر لالا، مجھے کیا کوئی خواب آیا تھا کہ آپ یہاں پر ایفل ٹاور کی طرح کھڑے ہوں گے؟ میں تو مرغی سے بھاگتے ہوئے اس کے انڈے چرا کر لا رہی تھی، لیکن آگے میری ٹکر بلڈوزر سے ہوگی۔ دلیر خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا، کیا کہا تم نے؟ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں کچھ نہیں، میں معافی چاہتی ہوں، سوری۔ اگلی لمحے اس نے اپنے دوپٹے کے کونے سے دلیر خان کے چہرے کو صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ گلبانو بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن دلیر خان نے اگلی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک جھٹکے سے دور کر کے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ نامحرم کو ہاتھ لگاتی ہو؟ دفع ہو جو یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھ تو تمہاری جان جائے گی۔ دلیر خان کو شروع سے یہ لڑکی زہر لگتی آئی تھی، ایک تو اس کا بچپنا، پھر شرارتی۔ دلیر خان کو تو بالکل سیریس رہنے والی لڑکیاں پسند تھی، جو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہوں اور سلیقے سے سب کچھ کرتی ہوں۔ لیکن اس لڑکی کے ساتھ جب بھی دلیر خان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اس سے کوئی اونٹ پٹانگ حرکت ہی کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ بار بار اسے گلبانوں کا خیال آ رہا تھا۔ جب مہرو نے اسے یوں پریشان بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آئی، پھر کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو سلامی کے پیسے کم ملے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت سارے لفافے پڑے ہیں، آدھے میں آپ کو دے دوں گی، لیکن پلیز اب جلدی کریں نا، مجھے پھر نیند بھی آ رہی، مجھے سونا بھی ہے۔ دلیر خان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، ابھی بھی وہ پاؤں پٹکتی ہوئی بچوں کی طرح سے کہہ رہی تھی۔ دلیر خان کہنے لگا، کیا کرنا ہے میں نے اب؟ وہ فوراً شرما کر کہنے لگی، اماں نے کہا تھا لائٹ بند کرنی اور پھر چیخنی مارنی، اب وہ والا سین جلدی جلدی کریں، پھر مجھے سونا بھی ہے۔ دلیر خان اس کی کم عقلی پر اب کھڑا ہوا تھا، دماغ تو ویسے ہی غصے سے گرم ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، اماں کی وجہ سے میں اس وقت کمرے میں موجود ہوں، لیکن جس طرح تمہارے تماشے ہیں نا، چپ چاپ جا کر سو جاؤ اور میرا دماغ مزید چاٹنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن وہ بھی ایک نمبر کی ڈیڑھ تھی، کہنے لگی کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میری منہ دکھائے کا تحفہ کدھر ہے؟ کل میری سہیلی آئیں گی، مجھ سے پوچھیں گی تو ان کو میں کچھ تو دکھاؤں گی نا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو نظر انداز کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس کے سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ دلیر خان نے اس لڑکی کو کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو جکڑا تھا۔ ایک دم سے مہرو کی نظریں جھکی تھی، لیکن جیسے ہی دلیر خان نے اسے اپنے اس قدر قریب کیا تو اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو اور اس کے نازک وجود کو دیکھ کر دلیر خان کو کچھ ہونے لگا۔ وہ چاہتا تو اسے ڈرانا تھا، لیکن اس کے نرم گلابی کپکپاتے لبوں کو دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ اگلی لمحے اس نے اپنے لب اس کے لبوں میں پیوست کر دیا اور بڑی شدتوں سے اس کے لبوں پر اپنی
شدت نے لٹانے لگا۔ مہرو کا تو جیسے سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، خود کو اسے چھڑوانے لگی، مگر وہ مزید اس کے لبوں کو سختی سے بینچتا چلا جا رہا تھا۔ جب سانس نہ آنے کی وجہ سے مہرو کا رنگ زرد پڑنے لگا، تب بھی دلیر خان نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ ہامتے ہوئے شرم کے مارے فوراً پیچھے ہٹی تھی اور اپنے دوپٹے سے اپنے ہونٹوں کو پونچھنے لگی۔ پھر کہنے لگی، یہ کیا غلط حرکت کی آپ نے میرے ساتھ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کتنے گندے ہیں آپ، اور آپ کی مونچھیں اتنی بڑی ہے نا، میرا تو منہ ہی چھیل کے رکھ دیا۔ میں بھی جا کر خالہ جان کو بتاتی ہوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہ تو سر پٹ کمرے کے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دلیر خان کا تو خون ایک دم سے جیسے سارا نچوڑ کر منہ کو ہی آیا تھا۔ سرخ چہرہ لیے اس کی طرف بڑھا۔ اگر یہ پاگل لڑکی باہر جا کر اس کی ماں کو بتا دیتی تو وہ تو اپنی ماں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر خالہ جان کو آواز دینے لگی، دلیر خان نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، دروازے کو لاک کیا اور اسے یوں ہی کمر سے پکڑ کر تقریباً گود میں اٹھا لیا تھا۔ نیچے سے وہ ٹانگیں چلا رہی تھی، مگر وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر لے آیا اور بستر پر گرا دیا۔ خود اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے، لیکن اب ان پروں کو کاٹنا پڑے گا۔ مجھے لگا تھا تمہیں 2-3 بار ڈانٹوں گا تو دبک کر کمرے میں ایک طرف بیٹھ جاؤ گی، لیکن نہیں، تم نے ہمارا دماغ ابھی سے خراب کرنا شروع کر دیا۔ ابھی دیکھنا ایسی بولتی بند کروں گا کہ اگلے 3 دن تک تمہارے منہ سے سوائے ہائے ہائے کی کوئی اور آواز نکلے گی ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، دلیر خان نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا اور ایک جھٹکے سے سارے پردے اس کے وجود سے جدا کرنے لگا، اور پھر مہرو کے وجود کی گہرائیوں میں، ارے مہرو کی بچی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ جانتے بھی یہ گاڑی کس کی ہے؟ اگر لالا سائی نے دیکھ لیا تو جان لے لیں گے تمہاری۔ ارباز جیسی باہر آیا تو صحن میں کھڑی ہوئی دلیر خان کی گاڑی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی، کیونکہ مہرو صاحبہ نے پین وائٹنر لے کر گاڑی کے پچھلے شیشے پر یہ لکھ دیا تھا کہ یہ ایک انتہائی خڑوس خانزادہ کی گاڑی ہے۔ اس کے علاوہ شیشے پر جگہ جگہ ہی خڑوس، ہٹلر، پنوتی اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اس نے لکھ رکھے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ کالج سے واپس لوٹی تھی، فرسٹ ایئر کے پیپر چل رہے تھے۔ آتے اس نے اپنا بیگ ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں اتار پھینکا تھا، جو صوفے پر گرنے کے بجائے سیدھا زمین بوس ہی ہوا تھا۔ اپنا دوپٹہ بھی اتار کر اس نے ایک جانے کو پھینکا اور سیدھا آ کر بیٹھی تھی، وہاں پر پہلے سے پڑی ہوئی پلیٹ کو سیدھا کر کے رکھتی ہوئی زور زور سے چمچ پلیٹ میں مار کر کہنے لگی، کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے مجھے۔ اماں، میں نے پہلے کہا تھا جب میں گھر آنے والی ہوں تو پہلے سے یہاں پر میرا گرما گرم کھانا تیار رکھا کرو، لیکن پتہ نہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو۔ وہ مسلسل شور مچاتی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ دلیر خان مہمان خانے میں موجود ہے اور اسے اس قسم کے بدتمیزی کرنے والے بچے کس قدر ناپسند ہے۔ اپنے خالہ کے ساتھ مہرو کو یوں بات کرتے دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ جیسے وہ مہمان خانے سے باہر آیا، اس لڑکیوں کی سلیے میں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بیگ کہیں پڑا تھا، جوتے کہیں تو دوپٹہ کہیں اور تھا۔ وہ گلا کھنکار کر اس کی جانب مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ مہرو، یہ کیا طریقہ ہے اپنی اماں جان سے بات کرنے کا؟ کیا تم یہی سیکھنے جاتی ہو کالج؟ تم کو وہ کالج کی استانیاں یہی سکھاتی ہیں؟ جیسے اس نے دلیر کو دیکھا تو ہڑبڑا کر کہنے لگی، اف، یہ خڑوس لالا کب آئے؟ جلدی سے اس نے گرتے پڑتے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا تھا، پھر کہنے لگی کہ السلام علیکم، میں تو بس ایسے ہی بہت زوروں کی بھوک لگی تھی تو میں بس اماں جان سے یہ کہہ رہی تھی مجھے کھانا دے دیں، مگر وہ تو اس کی اچھی خاصی کلاس لے چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہو، خود جاؤ کچن میں، سارا دن تمہاری ماں کام کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں، اس وقت اگر آتی ہو تو اسکول کی استانی اور استاد کیا تم سے وہاں پر کھیتوں میں ہل چلوا رہے ہوتے ہیں؟
یا مونگ پھلی چھننے کے لیے کھیتوں میں بھیجا ہوتا ہے تمہیں؟ جو تم تھک جاتی ہو پڑھ کر آتی ہی ہو نا، اور کرسیوں پر بیٹھ کر پھر ڈرامے کیوں؟ آج کل کی لڑکیوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جاؤ جا کر خود اپنا کھانا لاؤ۔ خالہ جان خبردار، جو آج کے بعد آپ نے اس کے لیے کھانا میز پر سے جا کر رکھا تھا، بلکہ یہ خود آپ لوگوں کو کھانا سرو کیا کرے گی۔ مہرو پیر پٹکتے ہوئے کچن میں گئی تھی۔ سامنے کھڑی اس کی ماں نادیہ بیگم نے اسے یوں دیکھا تو ہنس پڑی اور بڑے پیار سے اس کا گال پچکار کر کہنے لگی، خدا کی قسم، واحد دلیر خانی ہے جو میری شرارتی چڑیا کو قابو کر سکتا ہے، ورنہ تو اپنی ماں کے بھی ہاتھ نہیں آتی۔ وہ اپنی خالہ نکال کر بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جبکہ دلیر لاؤنج میں بیٹھا ناجیہ بیگم سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے ارباز کو سمجھا دیا، امید ہے کہ دوبارہ ویسی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا، اگر اس نے کی تو میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ حیرت تو مجھے اس بات کی ہے خالہ کہ آپ جیسی اتنی اچھی ماں، حافظ قرآن ملی، اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آئے روز کسی نہ کسی سے اس نے جھگڑا کیا ہوتا ہے، اور دوسرے قبیلے کے سردار کی بیٹیوں کے ساتھ لڑائی بھی کس قدر خطرہ لا سکتی ہے۔ میرے ہوتے ہوئے انہیں کچھ ہونے تو نہیں دوں گا، لیکن غلطی بھی تو دیکھیں، میں تو حق کا ساتھ دینے والا ہوں خالہ جان، اور یہاں پر غلطی دوسرے قبیلے کے لڑکوں نہیں بلکہ ہمارے ارباز کی ہے۔ ناجیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شوہر کا انتقال ہوئے تو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ناجیہ بیگم اور فرحت بیگم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ ناجیہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ فرحت بیگم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام گلبانو تھا۔ یہی دو گلی چھوڑ کر ہی دونوں کی بڑی بہن نور بیگم بھی رہتی، جن کے بڑے بیٹے دلیر خان کا سکہ ہی پورے خاندان میں چلتا تھا۔ دونوں خالائیں تو دلیر خان پر جان چھڑکتی تھی، اور ان کے بچے دلیر خان سے کافی ڈرتے بھی تھے، سگے بھائیوں جیسی عزت دیتے مگر سوائے ارباز کے۔ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھا تھا تو اس کے جایا اسے پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ تایا بلا وجہ اس پر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہتے۔ یہی وجہ تھی کہ ارباز سب کو ہی ایموشنل بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیتا رہتا، اور پھر آوارہ لڑکوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا پلان بنا کر نیا بکھیڑا کھڑا کر ہی دیا کرتا تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی بلا کے شرارتی تھے، لیکن سب سے زیادہ شرارتی تو مہرو تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سیدھا کمرے میں گئی اور کانوں میں ایئر بڈز لگا کر گانے چلاتی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ خود بھی لپ سنگ کرتے ہوئے کب اس کی آواز اونچی ہوگی اور کمرے سے باہر آنے لگی اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ بیڈ پر اچھلتی کودتی، تکیے کو وائلن کی طرح بجاتی تو کبھی گٹار بنا لیتی۔ پورے کمرے میں اس نے ادھم مچا رکھا تھا۔ دلیر خان ارباز کو سمجھانے کے بعد گھر جانے والا تھا، لیکن شور کو سننے کے بعد کہنے لگا کہ اف خالہ جان، یہ کیسا شور ہے، کہیں سے کوئی بجلی کے تار تو نہیں چمڑ گئی؟ اتنا شور مچا رکھا اس خانہ خراب کی بچی نے۔ ناجیہ بیگم بھی سر پکڑ کر رہ گئی، کہنے لگی کہ بیٹا بس کانوں میں وہ ٹوٹیاں پھنسا لی ہوں گی، اس نے اب بے سرے گانے شروع کر دیے۔ پڑھائی پر اس لڑکی کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے، جب دیکھو بس اس نے اچھل کودی مچائی ہوتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیسے ان لوگوں کو احساس دلاؤں کہ خدا نے تم لوگوں کو باپ تمہارے سر سے چھین لیا۔ کب تک تم اپنی خالہ اور دلیر خان کے احسان تلے دبے رہو گے؟ کچھ پڑھو لکھو اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو اور اپنے خرچ خود اٹھاؤ، مگر مجال ہے جو ان دونوں بچوں کے کانوں پر جوں تک رینگ جائے۔ دلیر خان مٹھیاں بینچے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کمرے کی طرف آیا۔ دھڑلے سے اس نے کمرہ کھولا۔ جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو کمرے کا حشر نشر ہو چکا تھا، ہر چیز بکھری پڑی تھی، اور وہ بھی آنکھیں بند کیے بیڈ پر کود رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے جو ہوا میں جھول رہے تھے۔ جس طرح وہ اچھل رہی تھی، دلیر خان کچھ دیر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اگلی پل اس لڑکی کے اس حسین سراپے سے نظر ہٹا گیا اور جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دو آنکھیں بند کیے
گانا گاتے ہوئے تکیے اٹھا کر نیچے پھینکنا شروع کر دیے تھے۔ 2 تکیے تو آ کر سیدھا دلیر خان کو لگے تھے، جسے وہ بڑی مہارت سے کیچ بھی کر چکا تھا۔ جیسے مہرو نے آنکھیں کھولی اور سامنے دلیر خان کو دیکھا تو اگلی پل وہ ساکت ہو چکی تھی۔ سان جیسے سینے میں اٹک چکا تھا۔ جلدی سے اس نے کانوں سے ایئر بڈز اٹھائے تھے اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا۔ کہنے لگی اب کب آئے بھائی؟ مگر وہ اسے اچھی خاصی سنا چکا تھا۔ بازو سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اٹھایا تھا اور لاؤنج میں آ کر کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی تمہیں نماز قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا میں نے۔ جانتی پہ آخری بار نماز کب پڑھی تھی تم نے؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ آخری روزے کو۔ دلیر خان کا تو پارا مزید ہائی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا خالہ جان یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گی اور روز قرآن پاک بھی پڑھے گی۔ اگر اس نے ذرا سی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھے آپ بتائیں گے، اور پڑھائی میں کیا آثار ہے تمہارے بتاؤ مجھے۔ لاؤ اپنا بیگ اور دکھاؤ مجھے ٹیسٹ جو ہر مہینے تم دیتی آ رہی ہو نا۔ مہرو کا تو دماغ ہل کر رہ چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو کھجانے لگی، پھر کہنے لگی کہ اچھا لالا معاف کر دینا، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ گلبانو جو پہلے موبائل پر مصروف تھی، اس شور کو سن کر آخر کار وہ بھی کمرے سے باہر نکل ہی آئی تھی۔ جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہر وقت گھر چڑیا گھر بنا رکھا ہوتا ہے؟ 2 منٹ سکون کے بھی یہاں پر مجھے میسر نہیں ہے۔ میں سونے کے لیے لیٹی تھی، کالج سے تھکی ہاری آئی تھی، لیکن مجال ہے جو یہاں پر مجھے سکون کے لمحات مل جائیں۔ اب کون سا نیا ڈرامہ کر دیا مہرو نے؟ دلیر خان نے جیسے گلبانو کو دیکھا تو اگلی پل جیسے اس کے دل کے تار چھٹ چکے تھے۔ وہ تو اکثر یہاں پر آیا ہی گلبانو کے لیے تھا، جو اسے بہت کم ہی لفٹ کرواتی تھی، لیکن وہ تو جیسے اس کے لیے مرے جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر مہرو کو ڈانٹ کر کہنے لگا دیکھا تمہاری وجہ سے گلبانو کا نیند بھی پورا نہیں ہو سکا، تمہارے پاگل پن کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا۔ چٹانگ بھر کی تو ہو تم، کسی دن مجھے غصہ چڑھ گیا نا تو تم کو میں نے پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا کے نا پنکھا چلا دینا ہے، گھومتی رہنا پھر ساتھ، تبھی تمہاری عقل شاید ٹھکانے آ جائے۔ جبھی وہ اپنے اسکول بیگ اٹھا کر لائی تھی اور پھر اس میں سے کچھ پرانے ٹیسٹ نکلے تھے جن میں اس کے نمبر کافی کم تھے۔ یہ دیکھ کر تو دلیر خان کا دماغ اور بھی گھوم چکا تھا۔ کہنے لگا یہ پڑھائی کر رہی ہو تم پرائیویٹ کالج میں، کتنی بھاری فیس تمہاری دے رہا ہوں، جانتی بھی ہو تم؟ مجھے لگ رہا ہے تمہیں پرائیویٹ اسکول سے نکلوا کر سرکاری کالج میں ہی ڈلوانا پڑے گا، تبھی تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ لیکن وہ اگلی پل دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں لالا پلیز ایسا مت کرنا، وہاں تو لڑکیوں کو جوئیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، میری ماں کے لیے ایک اور عذاب بڑھ جائے گا، پھر کہاں وہ روز روز میرے سر سے جوئیں نکالتی رہے گی، پلیز یہ ظلم مت کرنا مجھ پر لالا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو میچور کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنے اس کا سر کھائے جا رہی تھی۔ دلیر خان اسے آخری بار وارننگ دے کر گیا تھا کہ سنبھل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گلبانو کو کہہ کر گیا تھا کہ تم اس کی بڑی بہن ہو، تم بھی اسے سمجھاؤ گی سلجھاؤ گی، اگر اس نے کوئی بھی غلط حرکت کی تو میرا نمبر ہے، تم نے فوراً سے مجھے کال کر دینی ہے، میں خود آ کر اس کو ٹھیک کر لے گا۔ وہ ساتھ ساتھ گلبانو کے ساتھ اپنے پیج بھی لڑا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مہرو کو بھی ڈانٹ رہا تھا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہی مہرو ساری زندگی کے لیے اس کے پلے بھی پڑنے والی ہے۔ اور ارباز کو اس قدر سمجھانے کے باوجود ناجیہ بیگم بھی ہاتھ جوڑ جوڑ کر اسے واسطے دیتی رہتی تھی کہ اپنے مرحوم باپ کا ہی خیال کر لو، کیوں بار بار دلیر خان ہمارے دروازے پر آتا ہے اور تم لوگوں کو سمجھاتا ہے، کبھی تو کوئی ایسا کام کرو کہ دلیر خان تم لوگوں کی تعریف کرے، تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھے، مگر مجال ہے جو تم لوگوں کے کانوں پر جوں بھی رینگ جائے۔ ارباز چپ کر کے سب کچھ سنتا رہا، لیکن اثر اس پر بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک لڑکی پر نظر گاڑے ہوئے تھا، لیکن وہی لڑکی دوسرے قبیلے کی تھی اور اس پر دوسرے قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی
نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ سب ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ کہیں باہر ارباز نے اس لڑکی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا، مگر اس لڑکی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم دوسرے قبیلے کو ہو۔ ہمارے گاؤں کے بیچ جانتے تو کس قدر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ادھر میں تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں اور کل کو یہ بات قبیلے سے باہر نکلے اور بلا وجہ ایک بار پھر بدمزگی پیدا ہو جائے۔ لیکن وہی لڑکی جب دوسرے لڑکے کے ساتھ اسے ہنستی بولتی ہوئی دکھائی دی تو ارباز کو تو آگ لگ چکی تھی۔ یوں ہی دوسرے قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ اس کا بلا وجہ کا بیر ہو چکا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑکے کو جان سے ختم کر دے، اور پھر جرگے کے فیصلے بھی بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ ایک شام جب کالج میں ارباز کا آخری دن تھا، آج ان کی آخری پارٹی تھی، جب وہ ایک بار پھر اس لڑکی کے پاس گیا جس کا نام پشمینہ تھا، جا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ پلیز میری دوستی ایکسیپٹ کر لو، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پھر محبت کی شادی کریں گے، تو پھر تم دیکھنا ہمارے دونوں قبیلوں کی لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہم دونوں کی محبت دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی کو ختم کر دے گی۔ وہ جیسے جیسے بولے جا رہا تھا، پشمینہ تو ہنسنے لگی، ہنس کر مذاق اڑا کر کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ یہ کیا کوئی انڈین فلم چل رہی ہے یہاں پر؟ دو قبیلوں کی لڑائی ہم دونوں ہیرو ہیروئن بن کر ختم کر دیں گے۔ مجھے تم جیسے للو لال میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سمجھے؟ میں ویسے بھی شاہ نواز کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گی۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارا تو اپنا باپ بھی نہیں ہے، تم نے تو اپنے خاندان والوں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، اور وہ تو قبیلے کا سردار ہے۔ یہ بات ارباز کے دل کو ایسی لگی تھی کہ وہ اسی شام شاہ نواز کو مارنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ جب وہ لوگ پکڑے گئے تو اس کے باقی دوست تو بھاگ چکے تھے، مگر ارباز پکڑا جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہ نواز کے لوگ اس پر حملہ کرتے، اس نے گولی چلا دی تھی جو سیدھا شاہ نواز کے سینے پر لگی تھی۔ اس کے بعد تو ایسا واویلا مچا تھا کہ دونوں گاؤں کام کر رہ گئے تھے۔ ناجیہ بیگم کا ہاتھ تو سیدھا اپنے سینے پر آیا تھا اور شاہ نواز کو ہاسپٹل پہنچایا جا چکا تھا۔ شاہ نواز کا والد تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، بار بار دھمکیاں میز کال دلیر خان کو کرنے لگا۔ دلیر خان کے والد تو وفات پا چکے تھے، گھر کا وارث وہی تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو غصے سے آگ بگولا وہ بھی ہو چکا تھا۔ وہی ارباز کو گھاس پھوس رکھنے والے کمرے میں باندھ کر رکھا گیا تھا کہ اب اگر شاہ نواز کو کچھ ہوتا ہے تو خون کے بدلے خون کا بدلہ لیا جائے گا، یا پھر جرگے کے فیصلے کے مطابق ارباز کی بہن بنی ہو کر ہمارے گھر آئے گی اور ساری زندگی نوکرانیوں جیسی زندگی بسر کرے گی۔ اور ارباز نے جب یہ سنا تو سچ میں اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ جیسے تیسے خود کو کھول کر وہ وہاں سے بھاگ آیا تھا، اور بھاگ کر آیا بھی سیدھا وہ دلیر خان کے ہی گھر تھا۔ دلیر خان نے جب اسے یوں گرتے پڑتے دیکھا تو سب سے پہلے تو اسے منظر سے غائب کیا تھا، فوراً اپنے خاص بندوں کے ساتھ ارباز خان کو شہر روانہ کر دیا تھا، مگر بیچنے سے پہلے سے 2-4 تھپڑ بھی لازمی لگائے تھے۔ وہیں جب شاہ نواز کے قبیلے کے لوگ انہیں جرگے میں بلانے کے لیے آئے تو دلیر خان ہی گیا تھا۔ جرگے کے سردار وہاں پر موجود تھے اور ارباز خان نے جو حرکت کی تھی اور پھر وہ بھاگ کر منظر عام سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جرگے میں یہ فیصلہ سنایا کہ اب ارباز خان کی بہن بنی ہو کر ہمارے گھر آئے گی اور اس کا نکاح سردار ولی خان سے کیا جائے گا۔ سردار ولی خان شاہ نواز کا باپ تھا۔ یہ سن کر دلیر خان کے خون نے جوش مارا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا مانتا ہوں کہ غلط ہوا، لیکن آپ کا بیٹا ابھی تک زندہ اور ہسپتال میں اس کا علاج چل رہا ہے۔ میں اس کے سارے خرچے اٹھانے کو تیار ہوں اور یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ دوبارہ ارباز اور اس کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، لیکن یہ بانی والا نظام میں اس کے ساتھ خلاف ہوں۔ خاندان کی عورتیں بھی وہاں پر موجود تھی، جو ایک جانب کو پردے میں بیٹھی اس فیصلے کو سن رہی تھی۔
शाहनवाज की माँ तो झोलियां उठा उठा कर नाजिया बेगम को और उसके बच्चों को बद्दुआएं दे रही थी। जब बार बार सरदार वली खान कहने लगा कि उसकी बहन बनी होकर आएगी तो दलेर खान को कुछ और बहाना तो नहीं सूझा था। अगले पल कहने लगा कि अरबाज खान की इकलौती बहन है और वो मेरी बीवी है और मैं अपनी इज्जत को हरगिज आपके हवाले नहीं कर सकता, चाहे मुझे खून की नदियां ही बहानी पड़े। ये सुनने के बाद सरदार वली खान फौरन चुप हो चुका था, क्योंकि जानता था कि अगर बात दलेर खान की इज्जत पर आ गई तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ये मामला जैसे तैसे रफा दफा हो चुका था। शाहनवाज भी कुछ रोज बाद ठीक होकर घर आ चुका था। ये बात उसने यूं ही कह तो दी थी, लेकिन नूर बेगम ने जब ये सुना तो उसका माथा ठनका था। घर लाकर वो दलेर खान से कहने लगी कि बेटा तुमने ये बात तो कर दी है कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है, मगर अब तुम्हें उसे अपनी बीवी बनाना भी पड़ेगा। दलेर खान कहने लगा कि मैंने बात संभालने के लिए अल्फाज कहे थे, अब मामला रफा दफा हो चुका है। अम्मा जान मैं क्यों इस पागल पनौती लड़की से निकाह करूंगा। नूर बेगम बड़े ही मोस्तरब अंदाज में उसे देख रही थी। कहने लगी कि बेटा मेरी बात को समझो, वो लोग बहुत बुरे हैं, एक बार हाथ करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बेटी उनके हाथ लगे। दलेर खान को तो गुलबानों की फिक्र लगने लगी थी। कहने लगा कि अम्मा ये तो अभी बच्ची है, मैं फौरन दोनों खालाओं को और उनकी बेटियों को यहाँ ले आऊंगा। मेरे घर में कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि मुझे गुलबानों से अब शादी कर लेना चाहिए। लेकिन नूरबानो ने गुलबानो का नाम सुनकर माथे पर बल डाल लिए थे। चंद रोज पहले वो कुछ गुलबानो के बारे में देखकर सुनकर आई थी। उसके बाद तो वो इस लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी और ना ही दलेर खान को उसके बारे में बताकर उसका दिल तोड़ना चाहती थी। कुछ रोज पहले जब वो अपनी बहनों के पास गई थी तो गुलबानो से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि जानती थी कि दलेर खान उसे पसंद करता है और उसे उसकी मर्जी पूछना चाहती थी कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जल्दी उनकी शादी की बात चलाई जाए और वो भी अपने बेटे की खुशियों को देखे। मगर खुले दरवाजे से जो आवाज से उसे अंदर से आई वो सुनकर नूर बेगम का दिल कांप चुका था। वो मोबाइल पर किसी लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और ये कह रही थी कि डार्लिंग बस तुम अपने घर वालों को जल्द अज जल्द मनाओ, अगर ना भी माने ना मेरे घर वाले, मैं तो तुम्हारे साथ भाग कर शादी करने को भी तैयार हूँ। इस मुच्चर दलेर खान के साथ तो मैं एक मिनट भी न रह सकूं। हर वक्त पाबंदियां लगाता रहता है, गुस्सा करता रहता है, खुद को पता नहीं क्या समझता है। मैं तो सोच लिया कि बस तुमसे शादी करके मैं इस गांव से निकल जाऊंगी और तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी बसर करूंगी। कितनी देर नूर बेगम दरवाजे पर खड़ी उसकी ये बातें सुनती रही थी। इस बारे में फरहत को बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले अरबाज वाला वाकया पेश आ गया था। नूर बेगम उसे इसरार करने लगी कि नहीं बेटा, इस वक्त गुलबानो नहीं, महरू की जिंदगी खतरे में है। मैं नहीं चाहती वो दुश्मनों के हाथ लगे। मासूम बच्ची है, न जाने उसके साथ क्या हशर करेंगे। अरबाज तो चला गया, लेकिन महरू को अब तुमने ही अपनाना होगा। नूर बेगम ने जब अपनी चादर उसके सामने फैला दी तो दलेर खान भी मजबूर हो चुका था और अपनी माँ के कहने पर वो इस शादी के लिए रजामंद भी हो चुका था। जब ये बात नाजिया बेगम से की गई वो तो एक पल को हैरान हुई थी। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगी कि बाजी वो बात तो ठीक है, मैं तो कहती हूँ बड़ी भागों और किस्मत वाली होगी वो लड़की जिसके नसीब में दलेर खान जैसा लड़का होगा। लेकिन दोनों की उम्र में बहुत फर्क है, दोनों के मिजाज में भी जमीन आसमान का फर्क है। कहीं हमारा ये फैसला इन दोनों की जिंदगी ही बर्बाद ना कर दे। नूर बेगम के यकीन दिलाने पर नाजिया भी थोड़ी नरम पड़ चुकी थी। महरू इस वक्त हर मामले से अनजान अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका टेडी बेयर और गुड़िया उसके पास ही था। आज फिर उससे मैथ का टेस्ट मिला था जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था। अपनी गुड़िया से बात करते हुए कहने लगी कि ये तो मेरी जान का अजाब बन गया। मैं कहती हूँ यकीनन जितने मैथ से नफरत करने वाले
मैद बनाने वाले को बद्दुआएं देते हैं ना, वो इस वक्त जहन्नम में ही सड़ रहा होगा। इससे तो अच्छा है कि बंदा शादी कर ले और शादी करके अपने शौहर के साथ जिंदगी भर ऐश करे, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। बस बैठकर शोर से नखरे उठवा रही होंगी। अभी वो बातें कर ही रही थी जब नाजिया बेगम कमरे में आ गई। वो माँ से एक बार फिर कहने लगी कि मुझे ये याद नहीं हो रहा। ऐसा करती हूँ कॉलेज से कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेती हूँ। लेकिन नाजिया बेगम कहने लगी कि हाँ, छुट्टी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं अपनी बुढ़िया की शादी जो करने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में पहले तो हैरत आई और अगली पल खुशी आई थी। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और फिर चेहरे पर फेर कर कहने लगी, हाय अल्लाह जी, इतनी जल्दी मेरी दुआ भी कबूल होगी। मैंने तो और भी बहुत कुछ मांगा था, काश वो भी पूरा हो जाता। मेरी आप शादी करवाने वाली है इतनी कम उम्र में? मैं छोटी सी दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगूंगी ना। वो हंसकर मुस्कुरा कर कह रही थी और अगले लम्हे कहने लगी कि मेरा दुल्हा कौन होगा? क्या आपने इतनी जल्दी लड़का ढूंढ भी लिया और मुझे दिखाया भी नहीं? नाजिया बेगम तो उसका चेहरा देख रही थी। वे कहने लगी कि हाँ, दुल्हा तो मैंने ढूंढ ही लिया और यही वाह दुल्हा जो तुम्हें सारी जिंदगी लकीर की तरह सीधा करके रख सकता है। वो कहने लगी कि कौन है वो? जब नाजिया बेगम ने उसे बताया कि तुम्हारी शादी इस जुम्मे को दलेर खान से होने वाली, वो तुम्हारा दुल्हा बनने वाला है, तो एक हार्ट अटैक ही था जो महरू को आया था। वो तो काम कर रह गई थी। जाकर सीधा दीवार से लगी, फिर अपना हाथ सीने पर रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। वहीं गिरकर हाँफने लगी। कहने लगी, अम्मा जान जी, क्या कह रही हैं? कौन से जन्म का बदला मुझसे ले रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा? क्या इतना तंग कर दिया मैंने और मेरी शरारतों ने कि मुझे जीते जी सजाए मौत की सजा सुना रही हो? आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? वो तो लाला है, हमारे लाला नहीं। ऐसा मत करें प्लीज, ऐसा मत करें, मैं तो मर जाऊंगी। मैं तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर ही डर जाती हूँ। खुदा का वास्ता आपको ऐसा मत करें। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी, डर रही थी और नाजिया बेगम उसे होश में लाते हुए कहने लगी कि मत करो इतना ड्रामा, रोना बंद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे इस खमबख्त भाई ने जो हरकत की है ना, उसके बाद मुझे दलेर के अलावा और भी कोई ऐसा शख्स नजर ही नहीं आ रहा जो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर सके। पहले तो वो रोती रही थी भूख हड़ताल की, जब शदीद भूख लगी तो पेट भर कर उसने खाना भी खाया था और दिल में जैसे ये भी तय कर चुकी थी कि वो दलेर खान को खूब तंग करेगी। दलेर खान को मैंने भी तुगनी का नाच ना नचाया ना, तो मेरा नाम भी महरो निस्ता नहीं। उन्हें मेरी शरारतें नहीं पसंद ना, मुझे मिचोर बनाना चाहते थे। मैं बिल्कुल दूध पीती बच्ची बनकर उनके सामने जाऊंगी और कि खुद ही मुझे तलाक दे देंगे और छोड़ देंगे। निकाह से एक रोज पहले दलेर खान कुछ सामान लेकर घर आया था। गुलबानो से वो बात करना चाहता था, जानता था कि गुलबानो उसके लिए काफी परेशान होगी। वो जब कल के लिए कुछ सामान लेकर किचन में रखने के लिए आया तो गुलबानो से वहीं पर खाना खाते हुए मिली थी। उसके पास आया और चेहरे पर अफसुर्दगी सजाकर कहने लगा कि गुलबानो, मैं जानता हूँ कि मेरी और महरू की शादी का सुनकर तुम काफी उदास हुई होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर हो चुका हूँ। गुलबानो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ कि क्या ना करूँ। लेकिन अभी भी अगर तुम कहो तो तुम मुझे पसंद करते तो मैं फौरन महरू को छोड़कर तुमसे निकाह कर लूंगा। लेकिन अगले ही पल गुलबानो ने हाथ झाड़ कर उसकी जानिब देखा था। फिर कहने लगी कि मुझे आप में शुरू से एक भी दिलचस्पी नहीं है। आप चाहे महरू के साथ शादी करें या फिर कुल्लू पत्रा से, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, और ना ही मैं आपके लिए यहाँ रो रो कर तालाब बना चुकी हूँ। जब ये अल्फाज दिलेर खान ने सुने तो उसके माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगा, अच्छा तो फिर अब तक ये सब कुछ क्या था जो तुम मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी और मुझे यूं यकीन दिलाती थी जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अगले पल गुलबानो ने वहां से रफू चक्कर होना ही बेहतर समझा था। उसे तो बस नए कपड़े चाहिए थे और एक स्मार्टफोन जिस पर वो फेसबुक पर अकाउंट बनाए।
सोशल मीडिया इस्तेमाल करे और आए रोज रंग बिरंगे लड़कों के साथ दोस्ती करे। कितने हजारों पैसे वो उसे बटोर रहा करती थी मीठी मीठी बातें करके। और दलेर खान समझा था कि शायद ये लड़की उसकी मोहब्बत में गोटे गोटे डूब चुकी है। बहरहाल दोनों का निकाह हो चुका था और पहली रात ही जिस तरह का ड्रामा महरू ने लगाया था, दलेर खान उसे अपनी बाहों में दबोच कर बेड पर गिरा चुका था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ करता, खौफ के मारे महरू की तो सीटी बंद गुम हो चुकी थी। उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो हो चुका था और गह गह सांस लेने लगी तो दलेर खान को भी इस पर रहम आ गया। एक झटके से उसे छोड़कर कहने लगा, चिड़िया, जितनी तू बेजान है ना तुम्हारी और चिल्ली शेर से मुकाबला करने। आइंदा के बाद अगर ये लम्हा याद रहा ना तो मेरे सामने ऐसी बच्चों वाली हरकतें करने से पहले लाख बार सोचोगी। एक बार फिर नूर बेगम को अपने कमरे में सोता देखकर दलेर खान उस कमरे से जा चुका था और जाकर मेहमान खाने में सो गया। महरू ने तो शुक्र के कलमात अदा किए थे कि उससे जान छूटी, लेकिन वो भी कहाँ बाज आने वाली थी। अगले 2 दिन तो बड़ी मासूम बनी वो नूर बेगम के साथ साथ ही मंडलाती रही थी, लेकिन उसके अंदर का शरारती कीड़ा आखिर कब तक शरीफ बन के रहता। एक तो दलेर खान को पहली गुलबानों के इन अल्फाज का दुख था, वही अचानक से होने वाली शादी, वो भी इस बचपन में खोई हुई लड़की के साथ दलेर खान को मजीद उलझन में डाल चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसे अब इसको बिल्कुल बच्चों की तरफ पालना पड़ेगा। आज भी फैक्ट्री में सारा काम देखने के बाद जब वो घर लौटा तो नूर बेगम ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। फिर कहने लगी कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, तुम आज रात मेरी बहू को बाहर खाने पर ले जाओ, उसे घुमाओ फिराओ। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है बेटा, अगर तुम तो हर वक्त ही बस कामों में ही गुम रहते हो। दलेर खान ने अपनी माँ की बात सुनी तो बनूबे उचकाकर कहने लगा, ठीक है, कहिए अपनी इस लाडली मनचाही बहू से कि तैयार हो जाए, मैं उसे ले जाऊंगा। नूर बेगम आंखें दिखा कर कहने लगी कि जाओ और खुद जाकर कहो, वो खुश हो जाएगी, वैसे भी सारा दिन उदास बैठी रहती है। दलेर खान कहने लगा कि मैं नहीं मानता ये चुपचाप एक कोने में बैठने वालों में से है। जैसे ही वो कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर उसका दिमाग घुमा चुका था। उसके सारे कपड़े बेड पर बिखरे पड़े थे, कुछ नीचे भी गिरे हुए थे। अलमारी खुली थी, यूं लग रहा था जैसे किसी चोर ने डाका डाल दिया। वो जलता हुआ आया और जैसे ही अलमारी में देखा तो दलेर का दिमाग शॉर्ट हो चुका था, क्योंकि मैरू अलमारी में अपने कपड़ों को हैंगर करके लगा रही थी और अपने बाकी का कपड़े तह करके उसने अलमारी में लगा रखे थे। पूरी अलमारी उसके कपड़ों से भर चुकी थी और वो मोहतरमा खुद भी अलमारी में ही घुसकर बैठी थी। जैसे ही दलेर खान ने उसे देखा तो बाजू से खींच कर अपनी तरफ किया, कहने लगा, ये मेरे कपड़े तुमने ऐसे क्यों फैला रखे हैं? पूरे कमरे को तुमने कबाड़ खाना बना रखा है। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि ये क्या बात हुई, जब भी आते हैं नाक पर गुस्सा सवार करके रखते हैं। मैं अपने कपड़े भी ठीक ना करूंगी, और वैसे भी आपको अपने कपड़े इसी कमरे में शिफ्ट करना पड़ेंगे जहाँ पर आप 2-3 रातों से सो रहे हैं। इसमें तो मुश्किल से मेरे कपड़े आए हैं। दलेर खान कहने लगा कि मेरे कपड़े भी इसी अलमारी में ही आएंगे। अगर तुम जैसी पोहड़ लड़की सलीके के साथ कपड़ों को रखे तो मैं फिर भी तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने का सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। दलेर खान की बात सुनकर वो खुश हो चुकी थी, फौरन चह कर कहने लगी, सच्ची आप मुझे बाहर घुमाने के लेकर जाने वाले थे? मैं भी सारा कुछ सेट कर देती हूँ, लेकिन प्लीज आप अपने वादे से मुकरना मत। दलेर खान एक नजर उसे देखता रह गया, जो उसकी इतनी सी बात पर ही मुस्कुरा चुकी थी। फिर कहने लगी, मैं भी ये सारे कपड़े अलमारी में दोबारा से लगाती हूँ। दलेर भी उसकी कम अकल लड़की की मदद करवाने लगा था। कुछ ही देर में एक तरफ दलेर खान के और दूसरी तरफ महरू के कपड़े रखे जा चुके थे। उसके बाद उसने अलमारी से 2 सूट निकाले थे, एक फ्रॉक था, एक ट्राउजर कमीज। कहने लगी कि इनमें से कौन सा पहनूं? दलेर खान को पहले से गुस्सा आ रहा था, तो फिर कहने लगा कि फ्रॉक पहन लो, तुम पर अच्छा लगेगा।
وہ شرمائی فراق لیے کچھ دیر بعد تیار ہو کر باہر آ چکی تھی۔ دلیر خان تو اسے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بول چکا تھا۔ اسے اس لڑکی کو لے کر کچھ جذبات ابھرنے لگے تھے۔ آخر وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اسے باہر گھمانے لے کر آیا تھا، ڈنر بھی کیا تھا اور پھر واپسی پر اس نے آئس کریم بھی کھائی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد اس کے ہاتھ بھر گئے تو دونوں ہاتھ اس نے چاٹنا شروع کر دیے تھے۔ دلیر خان اس کی حرکت پر فوراً رومال نکال کر کہنے لگا کہ یہ کیسی گندی حرکت کر رہی ہو، رومال سے پوچھ لو۔ لیکن بجائے رومال کے پوچھنے کے اس نے دلیر خان کا بازو پکڑ کر آستین سے اپنا منہ صاف کر دیا تھا۔ یہ شرارت اس نے جان بوجھ کر کی تھی، لیکن دلیر کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا، کہنے لگا مہرو کی بچی، میرے کپڑے کیوں خراب کیے ہیں؟ مگر وہ تو بھاگ کر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی اور گاڑی کو بھی لاک کر لیا تھا اور اندر بیٹھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسی جا رہی تھی۔ دلیر خان بچوں کی طرح بلک رہا تھا کہ دروازہ کھولو، تماشا مت لگاؤ۔ آس پاس کے لوگ بھی اسے دیکھنے لگے تھے۔ مجبوراً دلیر خان کو اپنا رویہ نارمل رکھ کر کہنا پڑا کہ مہرو پلیز کھڑکی کھولو، مجھے اندر آنے دو، پھر گھر بھی تو جانا ہے نا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں، جب تک آپ مجھے آئی لو یو نہیں کہیں گے تب تک میں یہ دروازہ نہیں کھولنے والی۔ دلیر خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، بڑی مشکل سے لب کھینچ کر کہنے لگا آئی لو یو مہرو، اب دروازہ کھولو۔ مہرو تو ہنستے لوٹ پوٹ ہوتی دروازہ کھول چکی تھی۔ یہی تو دلیر خان چاہتا تھا۔ جیسی گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی کو مکمل لاک کر چکا تھا اور پھر اس چھٹانگ بھر کی لڑکیوں کو کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں لٹا چکا۔ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ بہت شوق ہے مجھ سے آئی لو یو کہلوانے کا۔ تم تو زیادہ شرارتی سوچ رہی ہے نا، آج کل میں تمہاری ساری شرارتیں نکالتا ہوں۔ تمہیں بچی سمجھ کر بہت لحاظ کر لیا میں نے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹانے لگا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ مہرو کے وجود پر بھرپور گستاخیاں بھی کر رہے تھے۔ مہرو ساکت ہو کر رہ چکی تھی، خود کو چھڑوانے کی لگی مگر بے بس تھی۔ 10 منٹ تک مہرو کا سانس جیسے اٹک کر رہ چکا تھا۔ جب پارکنگ میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر دلیر خان پر پہنچی تو فوراً سیدھا ہوا تھا۔ مہرو کو کامتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ دلیر خان فخری انداز میں مسکرائے گاڑی زن سے دوڑا دی، کہنے لگا یہ تو بس ٹریلر ہے، گھر چلو پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ مہرو کا تو سانس ہی رک چکا تھا۔ گھر آئی تو سیدھا کمرے میں بھاگی، لیکن اس رات دلیر خان نے اسے بخشا نہیں تھا۔ وہ جو ڈر رہی تھی کہ دلیر خان پتہ نہیں اس کے پر کس قدر ظلم کرے گا۔ دلیر خان نے بڑے پیار سے اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کی تھی۔ مہرو بھی ہر تکلیف بھول کر اس کا پورا ساتھ دینے لگی۔ اگلی صبح شرمائی سی نہا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے موجود تھی۔ ایک ہی رات میں اسے کافی بدلی لگنے لگی تھی۔ دلیر خان اسے دیکھ کر مسکرایا اور ایک بار پھر سے اسے بازوؤں میں بھر لیا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم؟ ایک طرف جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری شرارتوں پر تمہاری جان ہی لے لوں، وہیں دوسری جانب تم پر اتنا پیار آتا ہے کہ بس تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مہرو تو شرمائی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں بھی دلیر خان کا عشق پروان چڑھنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر محبت لٹانے لگے تھے اور ان دونوں کو خوش دیکھ کر نور بیگم اور ناجی بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ جب تک ارباز خان کی شادی ہوئی تب تک مہرو خود جڑواں بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس کی شرارتوں میں بالکل بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ اس نے دلیر خان کے ناک میں دم کر کے رکھنا شروع کر دیا تھا کہ ایک ایسی پنوتیاں پیدا کروا کے دے دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ لائٹ آف کرنے کے بعد ایسا کام کرنا ہے اپنے، اور پھر 9 مہینے بعد 2 مزید دلیر خان مجھے برداشت کرنا پڑے گا تو میں کبھی بھی آپ کو اپنے پاس آنے ہی نہ دیتی۔ دلیر خان اپنے دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے بس ہنس کر رہ جاتا اور مہرو اپنا سر پکڑ کر انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ پیارے ریڈرز، کیا آپ کے خیال میں ایج ڈیفرنس شادیاں کامیاب ہوتی ہیں؟ کیا شوہر کا بیوی سے 10-15 سال بڑا ہونا ہمارے معاشرے میں ٹھیک رہتا ہے، یا پھر میاں بیوی کا ہم عمر ہونا ہی ضروری ہے؟